السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان تجوید کورس جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے حروف لہویہ اور حروف شجریہ کے بارے میں۔ حروف لہویہ کی تعداد 2 ہے، قاف اور کاف۔ یہ جو 2 لیٹرز ہیں ان کو حروف لہویہ کہتے ہیں، اور حروف شجریہ کی جو تعداد ہے وہ 3 ہیں، جیم، شین اور یا۔ اب حروف لہویہ کو لہویہ کیوں کہتے ہیں اور حروف شجریہ کو شجریہ کیوں کہتے ہیں، اور ان کا جو کریکٹ مخارج ہے وہ کون سا ہے، تو ان کے جو مخارج ہیں ان پہ بات کرتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ اگر ہمارے یہ مخارج صحیح ادا نہیں ہوتے تو اس میں معنی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں حروف لہویہ۔ حروف لہویہ یہ لحاظ سے ہے، اور لحاظ جو ہے وہ عربک کے اندر کہتے ہیں ہمارے یہ جو زبان کے آخر میں، یہاں پہ اگر آپ تھوڑا سا فوکس کریں، ہمارے جو زبان کے آخر میں یہ جو جگہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں لحاظ۔ اب یہ جو لحاظ ہے اور بالکل اس کے اوپر جو جگہ ہے اس کو کہتے ہیں، اگر ہم اس کو بولیں تو اس کو کہتے ہیں سافٹ پلیٹ، ٹھیک ہے، نرم تالو، ٹھیک ہے، یہ ہوتا ہے نرم تالو۔ اور یہ جو بالکل ہماری زبان کا آخر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو زبان کی جڑ ہے، ٹھیک ہے، یہ زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے یہ ہمارا زبان کا آخر ہے اور جب یہ اوپر نرم تالو کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے یہ جو قاف ہے تو قاف ادا ہوتا ہے، جیسے قاف قاف قاف۔ تو قاف کا مخرج کیا ہوا؟ زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف۔ یہ قاف موٹا قاف جس پہ 2 ڈاٹ ہوتے ہیں، 2 نقطوں والا جو قاف ہے اس کا مخرج کیا ہے؟ زبان کی جڑ۔ یہ جو ہماری یہ زبان کا ایریا ہے، ٹھیک ہے، یہ جو زبان کا ایریا ہے اس کے اینڈ میں یہ جو آخر ہے اس کو کہتے ہیں زبان کی جڑ، مطلب جو اس کا اینڈ پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، اینڈ پوائنٹ یہاں کی طرف سے ہے، وہاں سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ اس کا جو ہے نا اوپننگ جو ہے نا پوائنٹ ہے، مطلب اس کا شروع کا پوائنٹ ہے۔ اب یہ جو ہے یہ زبان کا آخر جب اوپر کے نرم تالو سے، بالکل اسی سے اوپر جو ہمارا تالو ہے، ٹھیک ہے، جس کو لحاظ بولتے ہیں، تو نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے، قاف قاف قاف، ٹھیک ہے۔ اب دوسرا جو ہے کاف، جو وداؤٹ ڈاٹ کے ہے، جس کے اوپر نقطے نہیں ہیں۔ اب یہ جو کاف ہے یہ اسی سے تھوڑا سا آگے کر کے جو ہماری زبان کی جڑ ہے، یعنی یہ جو ہماری زبان کی جڑ ہے یہ سخت تالو سے، مطلب تھوڑا سا آگے کی طرف دانتوں کی طرف اگر ہم آئیں تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف قاف موٹا، کاف لائٹ پتلا۔ اب اگر یہ 2 مخارج جو حروف لہویہ ہیں، یعنی قاف اور کاف، یہ دونوں حروف لہویہ میں ہیں، اگر ان کے مخارج صحیح ادا نہیں ہوں گے تو معنی میں کیا فرق پڑتا ہے؟ اب ہم تھوڑا سا مثال میں دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہاں سے ہم تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ جیسے یہ قاف ہے موٹے قاف کے ساتھ، اور موٹے قاف کے ساتھ جو ہے جیسے ہم نے یہاں پہ لکھا، یہ ہم نے لکھا قل، ٹھیک ہے، موٹے قاف کے ساتھ قل، جیسے ہم پڑھتے ہیں قل هو اللہ احد۔ اب قل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ قل کا مطلب ہوتا ہے کہنا، آپ کہیے۔ اب اگر ہم اس کو پڑھتے ہیں کل، جیسے عموماً لوگ اس کو جو ہے پتلا کاف پڑھتے ہیں، اگر ہم اس کو پڑھیں کل، ٹھیک ہے، پتلے کاف کے ساتھ، اب کل کا مطلب ہوتا ہے کھائیے، تو کل کا مطلب کیا ہوا؟ کھائیے، آپ یہ چیز کھا لیں۔ اب کتنا جو معنی میں
فرق پڑ جاتا ہے. قل آپ کہہ دیجئے اور کل کا مطلب کیا ہوا؟ آپ کھا لیجئے. تو دونوں کے معنی میں جو ہے وہ بہت بڑا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس لیے مخارج کا صحیح ادا کرنا ضروری ہے. تو آج ایک تو ہم نے بات کی حروف لہویہ پہ. لہویہ دو حروف کو کہتے ہیں قاف اور کاف. کیوں کہ ان کا جو مخرج ہے وہ ہمارے لحات یعنی ہمارے تالو سے ادا ہوتا ہے. ہماری زبان کی جڑ جب اوپر کے نرم تالو سے لگے، نرم تالو وہ ہوتا ہے جو ہمارے تھراٹ کی طرف این کی طرف آ رہا ہے، وہ نرم تالو ہوتا ہے. اسی سے تھوڑا سا آگے یہ جو ہے نا اس کو سخت تالو بولتے ہیں، یہ تھوڑا سخت ہارڈ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کو ہارڈ پلیٹ بولتے ہیں انگلش کے اندر. تو یہ جب سخت تالو سے لگے تو اس سے کاف ادا ہوتا ہے، کاف. اور اگر نرم تالو سے اس کو لگائیں تو اس سے قاف موٹی آواز کے ساتھ ادا ہوتا ہے. تو یہ دو حروف لہویہ ہیں. قاف اور کاف کو حروف لہویہ بولنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ دونوں حروف جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں ہمارے لحات سے. اس کے بعد ہیں حروف شجریہ. حروف شجریہ جو ہیں یہ تین ہیں، جیم، شین، یا. یہ جو تین حروف ہیں ان کو حروف شجریہ بولتے ہیں. اور شجر عربک کے اندر زبان کے مڈل کو بھی کہتے ہیں. یہ جو ہماری زبان ہے، یہاں پہ اگر ہم تھوڑا سا فوکس کریں تو یہ جو ہماری زبان ہے تو یہ جو اس کا مڈل پوائنٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ جو اس کا درمیانی حصہ ہے اس کو کہتے ہیں شجر یا شجر. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہماری زبان کا درمیانہ حصہ ہے اوپر کی طرف، ٹھیک ہے، لگتا ہے، جب اوپر کے تالو کے ساتھ لگتا ہے یا اوپر کی طرف جاتا ہے تو یہ ادا ہوتے ہیں جیم، شین، یا. یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں جب ہماری زبان کا درمیانہ حصہ اوپر کی طرف، اوپر کے تالو کی طرف لگتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ جیم، شین، یا. یہ تین حروف ادا ہوتے ہیں. ان کو بولتے ہیں حروف شجریہ. ان کو کیا بولتے ہیں؟ حروف شجریہ. تو حروف شجریہ کی تعداد ہے 3. اور شجریہ کا مطلب میں نے آپ کو بتا دیا، شجریہ کا معنی میں نے آپ کو بتا دیا کہ شجر کہتے ہیں زبان کے سینٹر پوائنٹ کو، درمیان کو. یہاں پہ آپ فوکس کریں، جب یہ درمیان کا حصہ اوپر کے تالو کے ساتھ لگتا ہے تو اس سے ادا ہوتا ہے جیم، شین، یا. تو آج کا ہمارا لیسن ان 5 حروف کے بارے میں تھا. ٹھیک ہے، نمبر 1 جو حروف لہویہ میں 2 حروف ہیں قاف، کاف. اس کے بعد 3 حروف شجریہ جیم، شین، یا. یہ 3 حروف شجریہ میں سے ہیں.